اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون اللہ کی آیات سے انکار کرنا، ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہنا، اور وہ لوگ جو عدل کا حکم دے ان کو بھی قتل کرنا۔ تو یہ مضمون کے اعتبار سے یہ سلسلہ چلا، لیکن یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی ہے، اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے آپس میں، ثم یتولی فریق منہم، پھر گئے ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ یہ بہت جامع آیت ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے اس کے 2-3 شان نزول بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے تورات کھولی ہوئی تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ یہودی نہیں ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو رات اٹھا کے لے آؤ۔ اس میں اگر یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو پھر ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اس پر دلیل پیش کرتا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو قرآن مجید نے یہاں دلیل پیش کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو یہود جو مطالبہ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہودی نہیں ہوئے، تو اس پر یہ دلیل آپ نے پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تو نہیں تھے۔ تورات اٹھا کر لائی گئی، دیکھا گیا۔ ایک موقع تو یہ تھا۔ دوسرا موقع اس آیت کا یہ بھی کہ یہود کے ہاں ایک کسی کھاتے پیتے شخص نے زنا کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو سنسار نہ کیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، تورات منگوائی گئی اور اس میں پڑھا گیا۔ تو چونکہ وہ یہودی تھے، وہ تورات کو ماننے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ تورات کو ماننے والے ہو، آپ اسی پر عمل کر لو۔ تو اس آیت پہ دیکھیے کہ اس کے بہت سے اور بھی شان نزول ہیں کہ ہر موقع پر یہودیوں کو تورات کا واسطہ دیا گیا، تورات کا کہا گیا، چونکہ تورات کو ماننے والے تھے کہ وہ بھی اللہ کی شریعت تھی، اگر تم اس پر ہی عمل کرو تو تب بھی تم راہ راست پہ آ سکتے ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر مکمل کتاب، اور اس میں سے تورات آئی اور اسی میں سے زبور آئی اور اسی میں سے انجیل آئی، تو کچھ حصہ دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، آیت کو پڑھیے پھر سمجھ آتی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کتاب کا کچھ حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، کہ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، تم اپنی تورات کو ماننے والے ہو، اس کو ہی نافذ کرو، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کرے آپس میں۔ اس کے باوجود ثم یتولی فریق منہم، قرآن نے یہ ان پر فرد جرم عائد کر دی۔ پھر ان میں سے ایک گروہ پھر گیا، وہم معرضون، وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے،
تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید نے ان کو توریت کے حوالے سے بھی یہ بار بار دعوت دی کہ چونکہ یہ بھی اللہ کی شریعت ہے تو تم اس پر عمل کر لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93، قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، پس توریت لے آؤ اور اس پر عمل کر کے دیکھو۔ اگر تم توریت کو ماننے والے ہو تو اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا انبیاء کو قتل کرنا اور عدل کا حکم دینے والوں کو ناحق قتل کرنا، یہ قتل ناحق کی بات جو ہو رہی تھی کہ توریت میں بھی اس کی بڑی وعید آئی تھی۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا ربط دیکھیں کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ ہر دور میں اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے پاس جا کر ان کو شریعت کی دعوت دینا، اس آیت میں یہ چیز بیان ہوئی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب